مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ انسان کی زندگی میں اور انسانی اعمال میں جن اعمال کے ذریعے سے بندے کی رسائی اللہ تک ہو جاتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، ان تمام اعمال میں تمام اعمال کا سردار اور سب کی جڑ اور سب کی بنیاد وہ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا۔ جمعے کو آپ حضرات خطیبوں سے سنتے رہتے، اما بعد فیا ایھا الناس، لوگوں وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو جاؤ کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا اور منفرد ہے۔ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، توحید وہ تمام عبادات اور تمام طاعات کی جڑ اور بنیاد اور سب کا سر ہے۔ آدمی کا پاؤں کٹ جائے پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے، جانوروں کے پاؤں کٹ جاتے ہیں جاندار پھر بھی زندہ رہ جاتے، دونوں پاؤں کٹے تب بھی زندہ ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہاتھ دونوں کٹے تب بھی زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے بندے انسان اور اس قسم کے جانور جن کی چاروں ٹانگیں بھی نہیں ہے، جانوروں کے، انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے کٹے ہوئے لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ لیکن ہاتھ پاؤں اور پورا جسم اگر ٹھیک ہے، سر صرف کاٹ دو تو سر کٹنے کے بعد پھر کوئی زندہ رہتا نہیں، باقی سارا جسم دھڑا ٹھیک ہے۔ انسانی اعمال کے اندر نماز کی کمی ہوگی، اس کی سزا بھگت کر کے آدمی اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا عدل ہے، نظام ہے، ضابطہ ہے اور اصول ہے۔ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ پاک ضرور نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر اخلاقیات معاملات حلال و حرام کی جو مسائل ہے ان کا حساب کتاب تو ہوگا، لیکن نماز میں کمی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر اس کو ابتدائی سے جنت میں بھیجے اور جہنم سے اس کو بچا دے، یہ ممکن ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور روزے کی کمی ہے، روزے اس کے چھوٹ گئے، حج چھوٹ گیا ہے، دیگر یہ ہے کہ اعمال کے اندر کوئی کمی رہی ہے، ابتدائی سے اللہ اس کو بخش دے، یا یہ ہو کہ جہنم میں اس کی تشکیل ہو جائے اور جہنم میں اپنی سزا بھگت کر کے وہ واپس ہی ہے کہ آخر کار انشاءاللہ جب سینے کے اندر اور دل کے اندر ایمان، حدیث میں آتا مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، توحید ہے، تو وہ چھٹکارا پائے گا اور خلاصی پائے گا، آخر جہنم سے نکل کر کے جنت اس کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ اور نظریہ ایمان خراب رہا ہے، اللہ کی وحدانیت میں، توحید میں اس کی کوئی کمی آئی ہے، نماز جتنے بھی پڑھے پیشانی اس کی گھس بھی جائے، اور یہ ہے کہ جتنے بھی روزے رکھے یہ سارے کے سارے اعمال رائگان اور بیکار ہیں، اس لیے کہ فإن التوحید رأس الطاعات، توحید تمام عبادات کا سر ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر میں بہت بڑے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ اپنے زمانے کے امام ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، بڑے بڑے ائمہ امام شافعی، مالک احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ ہر بندہ اپنے فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، تعبیر خواب کے اندر۔ ان کا قول یہ ہے کہ جو مولوی بدعتی ہو اور جو مولوی جس کے مزاج کے اندر شرک ہو، جو مولوی شرکیات کی دعوت دیتا ہو، وہ چاہے مولوی جتنا بھی بڑا ہو، وہ مولوی جب آپ کو خواب میں نظر آئے گا تو اس کا سر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ توحید جو تمام عبادات کی جڑ ہے اور بنیاد سب کا سر ہے، اب وہ ملا جب اس توحید کے اندر کمزوری کر رہا ہے، توحید میں کمزوری ہے اور شرکیات کی دعوت دیتا ہے اور شرک کا پرچار کرتا ہے، تو یہ ملا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بگڑی ہوئی شکل میں نظر آئے گا خواب میں، اور آئے گا تو سر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں، اپنے افعال کے اندر اللہ یکتا ہے، یہ نظریہ انسان